بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام ریاض حسین پتافی ہے، میں آپ کا اردو کا استاد ہوں۔ آج راؤنڈ 6 کا پہلا لیکچر 7 جنوری 2021 اردو دوہم SD سبق علی بخش۔ آج ہم نے پیج نمبر 88 اور 89 اس کے پہلے 2 صفحے پڑھنے ہیں۔ پیج نمبر 88۔ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا، وہاں پر خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ حاشیہ نمبر 1۔ خواجہ عبدالرحیم لاہور کے معروف بیرسٹر تھے۔ علامہ اقبال کی زندگی میں کبھی کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم، دیرینہ پرانے، وفادار وفا کرنے والا ملازم علی بخش۔ حاشیہ نمبر 2 علی بخش۔ حاشیہ نمبر 2 علی بخش تقریباً 40 سال علامہ اقبال کے نہایت وفادار خدمت گزار رہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ان کی بیوی فوت ہو گئی تو انہوں نے پھر شادی نہیں کی۔ خدمت گزار رہے، وفادار اور خدمت گزار رہے۔ علی بخش کو حکومت نے ان کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور، فیصل آباد کا پرانا نام، 1 مربع زمین عطا کی ہے، دی ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا، کیونکہ کچھ شرارتی لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں، قبضہ کیے ہوئے، ناجائز غیر قانونی طور پر۔ خواجہ صاحب نے بتایا جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ حاشیہ نمبر 3۔ جاوید منزل لاہور میں علامہ اقبال روڈ پر واقع ہے۔ یہ علامہ اقبال کی قیامگاہ تھی جسے اب اقبال میوزیم بنا دیا گیا ہے اور یہ محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے۔ اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے، تعارف جان پہچان کراتے ہوئے کہا، یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا اور بولا، سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا پھروں گا؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی، لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا، لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر، یعنی خواجہ صاحب کے بار بار کہنے پر، وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے، وہم، گمان، خیال، شک، وہم یہ ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا۔ سر کھپانا، تنگ کرنا، لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے، عزم، پکا ارادہ، کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہیں، لازمی حصہ ہیں، تو یہ جوہر، خوبی خود بخود اپنے آپ عشق اور مشک کی طرح ظاہر ہو کر رہے گا۔ عشق، محبت، مشک، خوشبو۔ میری توقع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، صبر نہ ہو سکا۔ ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا، یعنی آہستہ آہستہ بولنا، ناک میں بولنا۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ پھر شاید میری دلجوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، مرید، اعتقاد رکھنے والے، ماننے والے۔ انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے، آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کوئی 6 برس پہلے، یعنی 6 سال پہلے، جب ان کا گلہ پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا، تھوڑا ہو گیا۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی، تسکین، سکون۔ صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز
नीली नीली सी चमक आई और ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने जल्दी से उनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और उन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे, वफ़ात पा गए थे। फिर कुछ अरसा खामोशी तारी रहती है। फिर अली बख्श का मूड बदलने के लिए मैं उससे एक सवाल कर ही बैठता हूँ, हाजी साहब क्या आपको डॉक्टर साहब के कुछ शेर याद हैं? अली बख्श हंस कर टालता है, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इन बातों की भला क्या अक्ल। मैं नहीं मानता। मैंने इसरार किया, आपको ज़रूर कुछ याद होगा, कभी है ए हकीकत मुंतजिर वाला कुछ याद है। डॉक्टर साहब इसको ख़ुद भी बहुत गुनगुनाया करते थे। अली बख्श ने उसे बताया कि ये शेर मुझे थोड़ा बहुत याद है। डॉक्टर साहब आमतौर पर मुझे अपने कमरे के बिल्कुल नज़दीक यानी करीब सुलाया करते थे। रात को 2-2:30 बजे बहुत अहम MCQs दबे पाँव उठते थे और वज़ू करके जाए नमाज पर जा बैठते थे। नमाज पढ़कर वो देर तक सजदे में पड़े रहते थे। फारिग होकर बिस्तर पर आ लेते थे। मैं हुक्का ताज़ा करके ला रखता था। कभी 1 कभी 2 कश लगाते थे, कभी आँख लग जाती थी। बस सुबह तक इसी तरह करवटें बदलते रहते थे। मेरा ड्राइवर एहतरामन अली बख्श को सिगरेट पेश करता है, लेकिन गालिबन वो हिजाब में आकर इसे कबूल नहीं करता। ये था आज का हमारा सबक, पेज नंबर 88 और 89। इक़्तिबास की तशरीह आज आप देखेंगे शेखुपुरा से गुज़रते हुए कम हो गया। ये पेज नंबर 89 का पैराग्राफ नंबर 4 है। हवाला मतन में सबक का उन्वान अली बख्श मुसन्निफ़ का नाम कुदरतुल्लाह शहाब, सनफ़ नसर और उसके बाद माखिज़ शहाब नामा। सनफ़ नसर इसका है आप बीती। उसके बाद हमारे पास ख़त कशीदा अल्फाज के मानी हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, एक बार एक दफ़ा, मुरीद एक अक़ीदतमंद, वफ़ात पाना, मर जाना, गला बैठना, गला ख़राब होना। उसके बाद आप इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।